السلام علیکم ناظرین، جنت کے بارے میں ہمارا عموماً ایک تصور ہے کہ جنت ہر طرح کی پریشانیوں، تکلیفوں اور مصائب سے کوسوں دور ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ غلط نہیں ہے۔ تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہم جس چیز کی، جس آسائش کی، جس سہولت کی فرمائش کریں گے وہ ہمارے سامنے پیش کر لی جائے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی جنت کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا جو جنت تکلیفوں، پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہے۔ یعنی ہے وہ جنت، لیکن وہاں پر سہولت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ جنت آزاد کشمیر میں موجود ہے، اور اسپیسیفائی کریں تو نیلم ویلی اسے کہتے ہیں۔ اور نیلم ویلی میں آپ زیر نظر تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک میت ہے اور کئی سارے لوگ جمع ہو کر جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 15 روز کی کہانی ہے۔ 15 روز وہاں پر نیلم کے اس گاؤں میں برف پڑی رہی، اور اس برف کی وجہ سے تمام سڑکیں بند، تمام راستے بند۔ مقامی ہسپتال میں جو سٹاف تھا وہ چھٹی پر تھا، اور چھٹی پر ہونے کی وجہ سے جو یہ خاتون تھیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور مظفر آباد تک انہیں نہیں پہنچایا جا سکا۔ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر سڑک بنی ہو تو مظفر آباد سے نیلم ویلی تو بٹ تک آپ صرف 2 گھنٹوں میں یا 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن سڑک کی خستہ حالی ایسی ہے کہ وہاں سے مظفر آباد آنا کم از کم ناممکن ہے۔ 15 روز انتظار کرتے رہے یہ لوگ کہ یہ راستے کھل جائیں، راستے کلیئر ہو جائیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسی جگہ جو خوبصورت ہے، اور اسے ہم جنت سے تشبیہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہیون آن دی ارتھ، زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا، ہم اس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں بارہا فرماتا ہے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں جنت کے بارے میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آسائش سے لیس ہے۔ وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جنت کیسی ہے جہاں پر 15 روز سڑک کے کھلنے کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن سڑک نہیں کھلتی، اور بلک بلک کے یہ خاتون جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفکلی نیلم کی اگر ہم بات کر لیں، پورے کشمیر کو چھوڑ دیں، اسپیسیفکلی آپ نیلم ویلی کی بات کریں تو یہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی نیچرل بیوٹی موجود ہے، اور آپ منرلز کی بات کریں، آپ وہاں پر قیمتی پتھروں کی بات کریں، مالا مال ریسورسز سے۔ لیکن بدقسمتی ایسی کہ وہاں پر بنیادی سہولیات، میں تعلیم کی بات بھی کرنا چاہوں گا، میں صحت کی بات بھی کرنا چاہوں گا، میں انفراسٹرکچر کی بات بھی کروں گا، ساری چیزوں کی بات ہوگی۔ لیکن کیا ایک مثال جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 روز سڑک کے کھلنے کا انتظار کیا جاتا رہا کہ اس خاتون کو ہسپتال پہنچایا جائے، وہ نہیں ہو سکا، تو باقی مثالیں دینا میرے خیال میں فضول ہوگا، کیونکہ ناظرین آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس قدر خستہ حالی کا شکار ہے یہ ہمارا خطہ۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا جو اس وقت سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے مظفر آباد میں، ہماری پوری ایک مشینری ہے۔ ہمارے وزراء کی بات کر لیں، درجنوں کے حساب سے وزراء موجود ہیں، ایک ایک محکمے کو 2 یعنی کہ لوکل سکولز کو، پھر کالجز کو، پھر ہائر ایجوکیشن کو، ایک ایک محکمے کو 3 وزیر مل کر ایک اتنے چھوٹے سے خطے میں، چھوٹی سی آبادی ہے لوگوں کی، وہاں پر یہ لوگ مینیج کر رہے ہیں۔ ایک پورا سیٹ اپ ہے۔ یہ لوگ کروڑوں اربوں روپے میں تنخواہ بٹور چکے ہیں آج تک، اور سالانہ بجٹ اگر ہماری ویلی میں، نیلم میں، کشمیر کے باقی علاقوں میں اگر لگ رہا ہوتا تو یقیناً ہم سوئٹزرلینڈ کی جگہ پر موجود ہوتے، ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ان ڈیولپ کنٹریز کو۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی نیچرل بیوٹی، اتنی خوبصورتی، اور وہاں جایا نہیں جا سکتا۔ ہمارا یہ خطہ 12 مہینوں میں پتہ نہیں کتنے ایک مہینے ہیں جب موسموں کی نظر ہو جاتا ہے، چند مہینے کے لیے وہاں پہ ٹورزم کھلتی ہے، لوگ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سڑکیں خراب ہیں۔ ان کے ریویوز ہوتے ہیں کہ جگہ تو وہ جنت ہے، لیکن وہاں پر جا نہیں سکتے، سڑکیں خراب ہیں، گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی کچھ سوچ ہی نہیں رہا اس بارے میں، کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی اس بارے میں، ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، یہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں۔ یہ اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت کو جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی جنت کے جیسا ہونا چاہیے، نہ کہ دوزخ کے جیسا۔ تو ہماری سرکار کو، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ کشمیر کو کیوں 200 سال پیچھے رکھا گیا ہے۔ خدارا اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ ہمارے خطے میں تعمیرات کی، تعلیم کی، صحت کی بے حد ضرورت ہے۔ ان چیزوں پر دھیان دیجئے، اور ہمارے پاس جو بے حد وسائل ہیں انہیں مسائل کے خاتمے کے لیے استعمال کیجئے۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔